ماہرہ نے یارم کو کوہنی مارتے ہوئے کہا، جس پر آفاق نے تعجب سے یارم کو دیکھا۔ معافی، وہ بھی مجھ سے؟ یارم سردار مانگیں گے؟ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا۔ آفاق نے ہنس کر کہا، کیا زمانہ آ گیا تھا، اب اس کا بچہ اس سے بدتمیزی کر کے معافی بھی مانگے گا۔ سوری، مجھے کل اور پہلے بھی آپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، یارم نے اٹک کر کہا۔ آفاق سر جھٹک کر رہ گئی۔ معافی مانگنا تو باپ بیٹے دونوں کے لیے بہت مشکل امر تھا۔ چلے، آپ نے معافی مانگی، ہم نے معاف کیا، مگر کیا میں جان سکتی ہوں آج آپ کو معافی مانگنے کا خیال کیسے آیا؟ آفاق نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، بس مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا تو میں نے مانگ لی معافی۔ یارم نے گاڑی سے باہر دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ آفاق کو اس چیز کی بھنک بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا کہ وہ پشیمان ہے۔ کل کی اپنے باپ کی باتوں سے وہ بہت سی باتیں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آج وہ آفاق کے ساتھ دن گزارنا چاہتا تھا۔ اس نوجوان کو دیکھتے اسے پھر نئے سرے سے غصہ چڑھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی اماں اسے ٹائم نہیں دے پا رہی تھی۔ آفاق نے گاڑی روکی، کیوں نہ کہ یلدرم پہنچ چکا تھا۔ بچے اتر کر اس کی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، جبکہ یلدرم پریشانی سے اندر فرنٹ سیٹ پر لہو لہان نوجوان کو بیٹھے دیکھ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب اس نے پریشانی سے گاڑی کے شیشے پر جھکتے آفاق سے کہا، بعد میں بتاؤں گی، ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی بھگاتی چلی گئی۔ آفاق نے گاڑی سیدھا کلینک کے سامنے روکی تھی۔ میرا نہیں خیال اس کی کوئی ضرورت ہے، مجھے چلنا چاہیے، اس لڑکے نے نیم و آنکھوں سے کہا۔ نہ، میں نے تمہیں مشورہ مانگا ہے اور نہ ہی کوئی اجازت، بہتر یہی ہے کہ تم چپ چاپ۔ آفاق نے اس کی لاکھ نہ کرنے کے باوجود اس کی پٹی کروائی، جس سے اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ آفاق کو اس کی آنکھیں ہو بہو اپنے جیسی لگی اور چہرہ بھی بہت حد تک جانا پہچانا لگا۔ کیا میں تم سے پہلے کبھی ملی ہوں؟ آفاق نے گاڑی سے بیٹھنے اسے دیکھتے تشویش سے کہا۔ نہیں تو؟ اس نے آفاق کی الجھن بھری نظریں خود پر دیکھی تو کہا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے آئی برو اچکا کر کہا، نہیں، بس ویسے ہی، مجھے لگا میں نے تمہیں یا تم سے ملتا جلتا کوئی شخص دیکھا ہے۔ ایک منٹ رکو، یہ تم مجھے کس خوشی میں کہہ رہی ہو؟ میں بڑی ہوں تم سے۔ آفاق نے بیچ میں رک کر اس کے تم کہنے پر ڈانٹا۔ تم نہ کہو تو اور کیا کہوں؟ اپنے آپ کو دیکھو پھر، مجھے کس اینگل سے میں تم سے خود سے چھوٹا لگتا ہوں؟ جہان نے اس کے دو چٹیا والے حلیے پر طنز کرتے کہا۔ بات تو صحیح تھی، وہ واقعی قد کاٹ اور داڑھی کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جہان۔ یک لفظی جواب دے کر وہ پھر چپ ہو گیا۔ اور عمر 20 سال، تو تم مجھ سے 7 سال چھوٹے ہو؟ تم کچھ بھی کہو گی اور میں مان لوں گا، تم اور مجھ سے 7 سال بڑی ہو؟ ناممکن۔ اس نے آنکھیں بڑی کرتے کہا، جس پر آفاق اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ اسے یوں ہی سنجیدہ دیکھ جہان سمجھ گیا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، سو چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ کوالیفیکیشن کیا ہے تمہاری؟ آفاق نے روکھے لہجے میں کہا۔ صاف ظاہر تھا اسے چھوٹی عمر والی بات بری لگی تھی، جہان کی سمجھ میں باہر تھی۔ لڑکیاں اپنی ایج کے لیے کتنی کانشیس رہتی ہیں، اور یہ چھوٹی کہلائے جانے پر برا مان رہی تھی۔ بزنس میں ماسٹرز کر رہا ہوں، تمہاری ایج کے حساب سے بہت جلدی نہیں کر لیا تم نے؟ آفاق نے حیرت سے کہا، بہت ذہین ہوں، اس نے اپنے دماغ پر دستک کرتے کہا۔ جہان خود بھی اس بات سے انجان تھا کہ کسی سے بھی بات نہ کرنے والا، ہمیشہ خاموش رہنے والا لڑکا آخر آفاق کے سامنے ہی کیوں بول رہا ہے۔ آفاق نے اسے اس کی جگہ پر چھوڑا۔ کہنا تو نہیں چاہیے، مگر پہلی دفعہ مجھے زندگی میں کسی سے مل کر برا نہیں لگا۔ یہ کہتے ہی وہ جا چکا تھا۔ اس کی تعریف کا یہ انداز آفاق کو بہت دلچسپ لگا تھا، اور وہ دل میں اس سے دوبارہ ملنے کا تہیہ کرتے وہاں سے جا چکی تھی۔ یارم اس وقت ماہرہ کے گھر موجود تھا۔ ماہرہ کمرے میں فریش ہونے گئی تھی تو سو کمرے میں یلدرم اور یارم اکیلے تھے۔ چاچو، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یارم کوئی بھی تنبیہ باندھنے کے بجائے سیدھا پوائنٹ پر آیا تھا، اپنے باپ کی طرح۔ پوچھو۔ یلدرم اس کے سنجیدہ انداز پر سیدھا ہوا تھا۔ کیا ماما گھر چھوڑ کر خود گئی تھی؟ یارم نے ماتھے پر تیوری ڈالے یلدرم سے سوال کیا۔ یہ تم اپنے باپ سے بھی پوچھ سکتے ہو، وہ تمہیں صحیح جواب دے گا، پھر میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یلدرم نے بھی سنجیدگی سے آئی برو اچکاتے کہا، کیوں نہ کہ میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے سیدھی بات کی تھی۔ کیا گارنٹی ہے کہ میں تمہیں سچ بتاؤں گا؟ میں جھوٹ بھی تو بول سکتا ہوں۔ اس نے یارم کو آزمانا چاہا۔ مجھے یقین ہے آپ سچ ہی بولیں گے، کیوں نہ کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یلدرم اسے دیکھ کر رہ گیا کہ وہ ہر
ایک بات ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا تھا۔ اس دن تمہاری مما خود نہیں گئی تھی، انہیں تمہارے ڈیڈ نے نکالا تھا، وہ بھی زبردستی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی کہ اسے مت نکالے، مگر تمہاری دادی اور بابا نے ان کی ایک نہ سنی اور نکال دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی کہ تمہیں تو اس سے الگ نہ کرے۔ تمہیں ایک بار دیکھنے کے لیے وہ کتنی دیر دروازے کے باہر بیٹھی رہی تھی، تو پھر وہ دوبارہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ یارم نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے کہا۔ جب رات گہری ہوئی تو پھر بھی اس نے ہمت نہ چھوڑی۔ وہ پولیس کے پاس جا کر ان کی مدد لینا چاہتی تھی کہ وہ تمہیں اس سے ملا دیں، اور پھر جب وہ پولیس اسٹیشن جانے لگی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے بعد اس کی حالت خطرناک حد تک بگڑ گئی۔ یارم کو ایک دم ڈھیر سارے پچھتاوے آن گھیرا۔ اس کی ماں اس کو کتنی بار منانے آئی تھی، مگر اس نے کیسے بے دردی سے اسے جھٹک دیا تھا۔ اب سچائی سامنے آئی تھی تو اس کا دل دکھ رہا تھا۔ میں یہ سب تمہیں کبھی نہ بتاتا، مگر تم اس سے بہت بدتمیزی کر جاتے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ رات کو یلدرم آفاف کے گھر میں آیا، جو بہت پوش علاقے میں تھی۔ آفاف لان میں ٹہلتی ہوئی کافی پی رہی تھی۔ یلدرم بھی وہیں آ گیا تھا۔ آفاف اسے وہاں دیکھ اس کی طرف مڑی۔ خیریت یہاں اس وقت؟ اس نے آئی برو اچکا کر کہا۔ تم پہلے تو یہ بتاؤ کہ کل تم پھر ٹریزر ہنٹ جا رہی ہو نیلامی پر؟ یلدرم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا تھا تمہیں صبح ہی پتہ چلے گا، مگر دیر ہو گئی شاید، اس نے شرارت سے کہا۔ تو تم جانتی تھی کہ سردار بھی کل وہاں آ رہا ہے؟ یلدرم نے کچھ سمجھ کر کہا۔ تو اسی کا تو ایک پروجیکٹ ہتھیانے جا رہی ہوں۔ روبرو یار کی آنکھوں میں ہار دیکھنے کا کتنا لطف آئے گا تم نہیں سمجھو گے، اس نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ تو یلدرم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا محبت واقعی ختم ہو گئی تھی؟ تو پھر یارم کی آخری امید کیا اس نے دل میں سوچا۔ تو اب یہ تم سب کرو گی کیسے؟ سرپرائز ہے برو، مل کر دیکھیں گے۔ اس نے ایک بات میں گفتگو کا اختتام کیا تھا اور گہرا سانس لے کر اندر بڑھ گئی تھی۔ ٹریزر ہنٹ؟ میں آج بہت گہما گہمی تھی۔ سب کو خبر تھی کہ سٹون لیڈی اور سردار کے درمیان آج پھر کڑاکے دار مقابلہ ہونے والا تھا، جس کے دیکھنے کے لیے لوگ دلچسپی سے منتظر تھے۔ آج سردار خود یہاں موجود تھا۔ اسے پچھلی دفعہ کا واقعہ اچھی طرح سے یاد تھا۔ آفاف کے آنے پر سب مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں میں یہ چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ آج وہ پنک پینٹ کوٹ میں موجود تھی۔ وہ سردار کو دیکھے بغیر ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی جا کر اپنے فرسٹ ٹیبل پر بیٹھ گئی، جبکہ سردار کا دل اسے دیکھ بے چین ہوا تھا۔ آج اس کا چہرہ ماسک سے ڈھکا نہیں تھا، تبھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کی تصویریں لے رہے تھے۔ جس نے لڑکی ہو کر تم اتنی کم عمری میں بزنس کی دنیا میں نام بنایا تھا، اور یہی نظریں سردار کے غصے میں شدید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ لاکھ خود کو بے پرواہ ظاہر کرتا، مگر اس کا دھیان صرف اور صرف آفاف پر تھا۔ آج وہ اسے جلانے کے لیے ساتھ ماریا کو لے کر آیا تھا، جو اس سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر آفاف نے اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا، اور یہی چیز سردار کو طیش دلا رہی تھی۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے آج سردار؟ ذیشان کے پوچھنے پر سردار نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، زیادہ کچھ نہیں، بس لینڈ کو اور خریدنا چاہتی ہے۔ آج اس لینڈ کو ہم اپنے قبضے میں لے کر ہی رہیں گے۔ سردار نے آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ سردار، یہ نہایت پاگل پن ہے۔ اگر اس نے زیادہ قیمت لگا دی تو آلیان بیچ میں بولا تھا۔ شاید تم بھول رہے ہو، میرا پچھلا ڈریم لینڈ ملینز کا تھا، اور اس نے منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیا تھا، اور اب میں اس سے خوب منافع کما رہی ہے۔ سمپل، آج ہم بھی یہی کریں گے۔ جتنی قیمت وہ لگائے گی، اس سے دگنی قیمت ہم لگائیں گے۔ یہ میری ضد ہے، اس نے سرد لہجے میں یلدرم کو آفاف کے پاس بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ آفاف نے اپنی نظروں کی تپش محسوس کی تو سردار کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آفاف کے دیکھنے پر اس نے ماریا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آفاف اسے دیکھ کر مسکرائی تو وہ چونکا، کیوں نہ کہ وہ جلتی مسکراہٹ تھی، جیسے اس کا مزاح اڑا رہی ہو، جس پر وہ پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ بھیڑ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ 1000 سے 10,000 لاکھ اور پھر ملین تک جا چکی تھی۔ سب ہی باری باری خاموش ہو گئے تھے، اور اب بچے تھے، آفاف اور سردار، جو ایک کے بعد ایک بولی لگا رہے تھے۔ کوئی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 10 بلین،
پھر 50، پھر آگے۔ آفاف بس کرو، اتنی قیمت مت لگاؤ جو ہم دے نہ پائیں، یلدرم نے اس کے کان میں کہا، جو ایک معمولی لینڈ کی قیمت کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی ضد میں۔ کسی نے کہا قیمت ہم ادا کریں گے۔ اس نے گلاس نیچے کرتے یلدرم کو آنکھ مارتے کہا تو اسے آفاف کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ 30 ٹریلین، آفاف کی آخری بولی پر ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سوئی گرنے تک کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، سب کے سانس سوکھ چکے تھے۔ اتنی بڑی رقم! آفاف نے اب تمسخرانہ نظروں سے سردار کو دیکھا، جیسے کہ کہہ رہی ہو اب بولو کیا لگا سکتے ہو اس سے بڑی قیمت۔ اور رہی سردار کی بات، وہ تو تواضع سے چیلنجز لینے کا عادی تھا، سو اسے دیکھ جلتی مسکراہٹ سمیت بولا۔ 35 ٹریلین! ایک بار پھر سب شاکڈ ہوئے تھے۔ وجہ آفاف کا اور بولی نہ لگانا تھا، جو سردار کو عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ 35 ٹریلین! 1 2 3! کوئی بھی نہ بولا تو زمیندار نے وہ لینڈ سردار کے نام کر دیا۔ سب کیمرہ مین کھٹاکھٹ سردار اور ماریہ کی تصاویر بنانے لگے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو مسٹر سردار؟ ایک قیمتی زمین خریدار ایک صحافی کی بات پر وہ مسکرایا اور دھیرے قدم اٹھاتا آفاف کے مقابل آیا، جو اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اب وقت تھا تڑپ کر پتہ پھینکنے کا۔ یلدرم تعصب سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کرنا کیا چاہتی تھی؟ وہی خوشی جو ہر ایک بزنس مین کو اپنے قابل حریف سے جیت جانے پر ہوتی ہے۔ کیا آپ مجھے مبارکباد نہیں دیں گے اسٹون لیڈی؟ سردار نے طنزیہ انداز میں آفاف کو کہا تو سب کیمرہ مین نے رخ اس طرف کر لیا۔ جی ضرور، میں اس وقت اپنے سب سے بڑے حریف کو اس کی تیسری ہار کے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ اس نے سردار کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می مس آفاف، شاید آپ اپنی ہار تسلیم نہیں کر سکی، اس لیے یوں بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ سردار نے ایک ایک لفظ چباتے کہا، آخر اتنی بڑی ہار پر بھی آفاف کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی تھی، ایسا کیسے ممکن تھا؟ آپ کی ہار کے چرچے کچھ ہی دیر میں سب ہی نیوز چینلز پر ہوں گے۔ سردار صاحب اسٹون لیڈی کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی، اسی لیے تو آخری بولی میں نے نہیں لگائی، ورنہ میں اپنی پسند کی چیز ہاتھ سے جانے دوں، ایسا ممکن نہیں۔ آفاف نے اس کے کندھے سے گرد جاڑتے کہا تو سب نے یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ اگلی ہار کے لیے تیار رہنا سوداگر، اس کے کان میں وہ سرگوشی کرتی شاہانہ چال چلتی جا چکی تھی۔ آخر وہ کس ہار کی بات کر رہی تھی؟ ذیشان مجھے فوراً پتہ کر کے بتاؤ۔ سردار نے آفس میں داخل ہوتے ہی بے چینی سے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے کہا۔ سردار! اس کے اٹک اٹک کر کہنے پر وہ چونک کر پلٹا، کیا؟ ہم بری طرح پھنس گئے؟ سردار ہمیں ملین نہیں، بلین نہیں بلکہ ٹریلینز کا نقصان ہوا ہے، کیوں نہ کہ جو زمین ہم نے خریدی ہے وہ بڑی ڈی فیکٹڈ ہے، جہاں کلوٹو فیکشن تو کیا ایک عمارت بھی کھڑی نہیں کی جا سکتی، اور یہ بات وہ جانتی تھی، تبھی قیمت اتنی اوپر لے گئی کہ تم اس نقصان سے نکل نہ پاؤ۔ ذیشان کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر غصے کی شدت سے سارا آفس تہس نہس کرتا گیا۔ تو یہ تھا تمہارا پلان؟ یلدرم نے آفاف کو کال پر کہا، جو اس سے پہلے ہی کہیں نکل گئی تھی۔ تو اور کیا؟ آفاف نے کندھے اچکائے جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ تو میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ نہ کہ وہ لینڈ ڈیفیکٹڈ ہے، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ سردار نے لینڈ کی چھان بین پہلے ہی کیوں نہیں کروائی۔ اس کے الجھن پر آفاف ہنسی۔ آف کورس میں جانتی تھی کہ وہ لینڈ ڈیفیکٹڈ ہے، کیوں نہ کہ وہ میں نے پورا گھوم پھر کر دیکھا ہے، اور رہی بات سردار کی لا علمی کی تو وہ بھی تمہیں بتاتی چلوں کہ اس کے مینیجر کو میں نے اتنا مصروف کر کے رکھا کہ اسے اس لینڈ کے بارے میں پتہ کروانے کا وقت ہی نہیں ملا، اور اب رزلٹ تمہارے سامنے ہے، سردار کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہی تو میں چاہتی تھی کہ اسے ملین نہیں، بلین نہیں بلکہ ٹریلینز کا نقصان ہو۔ ملین تو وہ مہینوں میں ہی کما لیتا ہے، مگر ٹریلین کمانے کے لیے اسے سال لگ جائیں گے، اور اس کے چہرے پر یہی شکست دیکھنا چاہتی تھی میں، جو میں دیکھ چکی ہوں۔ آفاف نے سرد لہجے میں کہا، تم ایسی تو نہ تھی آفاف؟ یلدرم نے تعصب سے کہا۔
اور عفاف کو دن بدن بدلتے دیکھ رہا تھا، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی یلدرم، یہ تم بھی جانتے ہو۔ مجھے یہاں کے لوگوں نے اپنی طرح بنا دیا ہے، عفاف نے خشک لہجے میں کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو اب؟ ہے کوئی جس کے ساتھ مل کر تم سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں بھی جلد ملواؤں گی اس سے۔ یہ کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی اور پھولوں کا گلدستہ اور چاکلیٹ لیے یتیم خانے کے آگے گاڑی روکی۔ اس کا ارادہ آج جہان سے ملنے کا تھا۔ جیسے وہ یتیم خانے کے اندر گئی، اسے جہان کو ڈھونڈنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی، کیوں نہ کہ وہ سامنے ہی درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ساتھ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ لوگ تو بڑے مصروف نظر آتے ہیں، لگتا ہے میں نے ڈسٹرب کر دیا، عفاف نے شرارت سے کہا تو وہ عفاف کو دیکھ وہاں چونکا اور حیرت سے کھڑا ہوا۔ بھلا یتیم خانوں کے بچے کو کون یاد رکھتا ہے جس کا کوئی نہ ہو؟ بھلا لوگ اس سے کیوں کوئی تعلق رکھنا چاہیں گے؟ وہ بھی سمجھا تھا کہ وہ اب تو عفاف اسے بھول بھی گئی ہوگی، مگر اس نے جہان کو یاد رکھا تھا۔ یہ بات اس کا دل کو خوشی کر گئی تھی۔ یہ لو تمہارے لیے آج میری جیت، میں نے سوچا تمہارے لیے سیلیبریٹ کروں۔ عفاف نے جہان کو سرخ گلاب کا گلدستہ اور چاکلیٹس پکڑاتے کہا، جس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت تھام بھی لی تھی۔ آج سے پہلے اس کو کسی نے چاکلیٹس نہیں دی تھی۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی تھی، اسے رجانے کی کوشش کرتی تھی، مگر عفاف ایسی نہ تھی۔ وہ تو شاید اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، جو دل ہی دل میں جہان کو اس کا گرویدہ کر رہی تھی۔ چاکلیٹس بچپن میں ہی کسی نے دی نہیں اور اب کسی سے ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ اب تو لگتا ہے چاکلیٹس کھانے کی عمر بھی گزر گئی ہے۔ جہان کی ان باتوں اور آنکھوں میں چھپی حسرت اور ملال دیکھ کر عفاف کا دل پتہ نہیں کیوں کٹ کے رہ گیا تھا۔ چاکلیٹس کھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی چھوٹے۔ عفاف نے پیار سے اس کے بال بکھیر کر کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بس عمر میں چھوٹا ہوں، دکھنے میں تو آپ سے 5 سال بڑا ہی لگتا ہوں، اس نے زبان چڑھاتے کہا تو وہ اسے گور کر رہ گئی۔ تمہاری تو اس سے پہلے کہ وہ اسے ایک لگاتی وہ آگے کو بھاگا، جبکہ وہ بچوں کی طرح اس کے پیچھے۔ فرحین بی بی جو جہاں کی دائی اماں تھی، بچوں کو دیکھ بھال کرتی تھی، جہان کو کسی لڑکی کے ساتھ بھاگتے دیکھ وہ ٹھٹکے۔ جہان انہیں کے ہاتھوں میں پلا بڑھا تھا۔ بچپن سے آج تک انہوں نے کبھی جہان کو اتنا خوش نہ دیکھا تھا جتنا اب دیکھ رہی تھی۔ لڑکی پر ذرا غور کیا تو ان کا دل تھما تھا۔ خود بخود وہی چہرہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی، مگر منظر وہی تھا۔ وہ فوراً باہر کو لپکی، یہاں تک کہ وہ بری طرح ہانپ چکی تھی۔ ناممکن، ناممکن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحین بی بی کی آواز پر وہ دونوں جو بھاگ رہے تھے ٹھٹک کر رہ گئے۔ فرحین بی، آپ یہاں مجھے بلایا تھا؟ جہان نے ان کے قریب جاتے کہا تو عفاف نے بھی ان کے پاس آ کر سلام کیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، اگر میں ایک ایک نقش اس سے چرایا ہے تم نے؟ وہ بے یقینی سے بولی تو عفاف نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ سوری، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ چونکا تو جہان بھی تھا۔ اگر میں غلط نہیں تو تم شہرین کی بیٹی ہو نا؟ ان کی بات پر وہ جو سنجیدہ سی انہیں دیکھ رہی تھی، حیرت سے انہیں آنکھیں پھاڑے ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کیسے جانتی ہوں؟ آخر تم وہی ہو، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا تم دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا؟ ان کی بات پر عفاف اور جہان نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ فرحین بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے سے ملے پہلے ہی نہیں تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے؟ جہان نے حیرت سے کہا۔ واہ رے مولا، کیا وقت آ گیا ہے! خون خون کے سامنے کھڑا ہے اور ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں پا رہے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تو عفاف فوراً چونک کر جہان کو بغور دیکھنے لگی۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ صاف صاف کہیں، آپ میری ماما کو کیسے جانتی ہیں اور آپ کی ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ عفاف نے ان کے قریب آتے سنجیدگی سے کہا، تمہاری ایک بڑی بہن بھی تھی، کیا تم جانتی ہو؟ ہاں جانتی ہوں، میرے سے 10 سال بڑی تھی، مگر وہ تو کھو گئی تھی۔ آپ ان کو کیسے جانتی ہیں؟ ہزاروں سوال عفاف کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے، مگر وہ تھیں کہ پہیلیاں بجھوائی جا رہی تھی مگر جواب نہیں دے پا رہی تھی، جس سے عفاف کو سخت محسوس ہوئی۔ وہ کھوئی نہیں تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی پیدائش پر تمہارا باپ خوش نہ تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو تمہارا باپ تمہاری ماں کو بیٹی ہونے کے طعنے دینے لگا تھا۔ ایک نظر بھر کر بھی اس بیچاری کو تمہارے باپ نے پیار کی نظر سے نہ دیکھا تھا۔ وہ ستم تو یہ تھا کہ اس کی 16 سالہ کی عمر میں شادی کروا دی گئی تھی۔ تمہاری ماں نے لاکھ اسے بچانا چاہا، مگر تمہارے باپ کو اس پر رحم نہ آیا۔
اس نے اپنی بیٹی کو اس سے 20 سالہ بڑے شخص سے بیاہ دیا جو ہر دن ہر رات اسے مارتا پیٹتا تھا، اور ستم تو یہ تھا کہ جب اس کے گھر اولاد ہوئی تو اس کے باپ نے اس بچے کو اپنا ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ ظالم درندہ اپنے بچوں کی بھی مارتا۔ اگر تمہاری بہن اسے لے کر بھاگتی نہ تو وہ بڑی مشکل سے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کو لیے رات کے پہر بھاگ گئی تھی اور یہاں پہنچی تھی۔ میں نے دیکھی تھی اس ماں کے چہرے پر بے بسی، اپنے بچے کے مر جانے کا خوف، اپنے بچے سے دور جانے کا خوف، مگر اس کی ماں نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کو میرے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ زندہ تو رہ سکے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی نے جان دے دی تھی اور ایک وعدہ لیا تھا کہ جب اس کے گھر سے اس کی ماں یا بہن آئیں تو وہ بچہ اسے دے دے، اور اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہی وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جانتی ہو وہ عورت کون تھی اور وہ بچہ کون تھا؟ نہیں نا، میں بتاتی ہوں، فرحین بی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ عورت تمہاری بہن تھی، تمہاری سگی بہن، اور وہ بچہ جہان ہے جو بچ گیا تھا۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ اپنے باپ کا اتنا گھٹیا اور ظالم روپ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ کیا وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں تھی؟ کیا اس کا بھی کوئی اس دنیا میں تھا؟ جہان یہ سوچ کر اسے خوشی محسوس ہوئی تھی، وہیں جہان کے ساتھ ہوئی ظلم اور بے حسی پر اس کا دل بند ہونے کو ہوا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جہان کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کا منظر دھندلا ہو گیا۔ وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عفاف وہ لپک کر اس کے پاس سے اٹھانے کو آیا مگر اس کے وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ جہان، وہ فرحین بی بی فوراً عفاف کو ہسپتال لے گئے تھے۔ اسے فوری طور پر ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آئے تو جہان لپک کر اس کی طرف گیا اور اس سے پوچھا، ڈاکٹر اب وہ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے اس کی بے تابی دیکھی اور کہا، آپ اس کے کیا لگتی ہیں؟ میں ان کا بھانجا ہوں۔ اس کی بات پر ڈاکٹر نے بڑے مشکوک انداز میں اسے اوپر سے نیچے تک گھورا، کیوں نہ کہ وہ کہیں سے بھی اندر لیٹی مریضہ کا بھانجا تو نہیں لگ رہا تھا، کیوں نہ کہ وہ کم سے کم قد کاٹ میں تو عفاف سے بڑا ہی تھا۔ فرحین بی بی کے یقین دلانے پر ڈاکٹر کو ان کی بات پر یقین آیا اور بولا، کیا آپ نہیں جانتے یہ پہلے اتنا عرصہ کوما میں رہی ہیں تو پھر انہیں اسٹریس کیوں دیا گیا؟ ان کی بات پر جہان کو شدید حیرت ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شدید جھٹکا بھی ان کے لیے کتنے خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی اگر جھٹکا شدید ہوتا تو۔ پہلے تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے ریکور کر لیا، مگر اب اگر انہیں ذرا سا بھی دھچکا لگا تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس لیے ان کا خاص خیال رکھیں اور انہیں کوئی دکھ یا اسٹریس کی بات نہ پہنچائے تاکہ یہ جلد ٹھیک ہو جائیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور وہاں سے نکل ہی چلی۔ عفاف کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ جہان نے اپنی لا علمی کو کوسا کہ وہ کیوں اتنا عرصہ اس سے انجان رہا، اور ایسی کیا وجہ تھی کہ عفاف اتنا عرصہ کوما میں رہیں۔ کچھ تو بہت برا ہوا تھا اس کے ساتھ جس کا علم جہان کو بھی نہیں تھا۔